تو علامہ صاحب یزید کون تھا؟ ہم یزید سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ کربلا میں دو لوگ تھے، ایک حق ایک باطل. ہم حق کی بات کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں کیونکہ یزید کہتا تھا کہ میری بیعت کرو. کیوں بیعت کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تعصب یہ آتا ہے کہ شاید ہم یزید کے ماننے والے ہیں. نہیں نعوذ باللہ، ایسا نہیں، ایسا نہیں. ایسا نہیں. تو یزید اور اس کے جتنے بھی حواری تھے جو اس کے اس کام میں ملوث تھے، قیامت تک اس پر کروڑ لعنت. بے شک، مطلب ہم اس کو بے شک بالکل اس نے کوئی بھی مذہب کا وہ لعنت کرتا ہے، ایسا ہی ہے. جس حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے. اور جس حسین نے جب نے سے بات بھی کی، جی جس حسین نے یزید سے جنگ کی، ہم صلح نہیں کریں گے. اب دو نظریات آ جاتے ہیں، صلح کی حکمت عملی کیا ہے اور جنگ کی حکمت عملی کیا ہے. جی یزید تو فاجر فاسق معلن تھا، جی، مطلب وہ بدمعش شرابی تھا. اکیلا نہیں تھا نا، جتنے لوگ اس کے کام اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے، اس کو خلیفہ بنانے والا کون تھا؟ جو لوگ بھی تھے. دیکھیں میری بات، لعنت جائے گی تو پھر پلٹے گی نا پیچھے. بدبختی کسی پر بھی لازم آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں نے کہا اب جوڑنے کی بات کرتے ہیں. لاسٹ میں بہت ساری باتیں ہوئی، میں اس کو آگے کی طرف. شمر کون تھا؟ میں بدبخت والا یزید کا کون تھا؟ اس کی حوالی تھے سارے لوگ، شمر سارے لوگ تھے. مطلب میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، حواری سے مراد یعنی کہ اس کے ماننے والے، اس کے ہاں کرنے والے. ولید کون تھا؟ سب اس کی اسی طریقے عتبہ بن شیبہ، ولید، سارے یہ کون تھے؟ دیکھیں پتہ ہے کیا، میں چاہتا ہوں کہ آج ناظرین تک جو ہے نا ایک ایسی گفتگو جانی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یکم رمضان سے ہمارے یہ جو ٹاپک ہے نا، کبھی آپ پروگرام میں رکھیں، اس کو مکمل طور پر رکھیں. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. نہیں، ان پہ بات نہیں کی تھی، اس پہ ہم بات کر چکے. عتبہ بن شیبہ، ولید، ان کا واسطہ کیا تھا؟ دیکھیں ولید جو تھا، بدبختی، دیکھیں میں اگر بادشاہ بنوں گا نا تو میرے بادشاہ بننے میں میرے خانوادے کا ہاتھ ہوگا. دیکھیں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ہمارے بڑے بھائی تھے. دیکھیں اس کی میں مثال لے سکتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. جب میرے بھائی کو شہید کیا گیا نا، علامہ علی باقر نقوی جو میرے بھائی تھے، جب ان کو شہید کیا گیا تو خانوادے کے لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے بولا ایک کام کرتے ہیں کہ آج جو ہے نا ان کے بھائی کو ہم بڑا بناتے ہیں اور ان کو ہم خلیفہ بنا دیتے ہیں، ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر کا خلیفہ بنا دیتے ہیں. اس میں تمام لوگوں کی مشاورت ہوئی، ہم سب بھائی بیٹھے. ہمارے والد صاحب تو نہیں تھے، تو ان کو ایک پگڑی باندھی گئی جو ہمارے یہاں روایت ہے، ہر کسی کیا باندھی جاتی ہے، ان کو بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی والد صاحب کے بعد اب جو آپ کریں گے وہ ہم اس کو مانیں گے، آپ کا حکم ہم بجا لائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا، حاکم وقت تھا نا، جبھی تو اس نے امام حسین سے بغاوت کی. اس وقت خلیفہ کون تھا؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت کے جو ادھر سے اگر رسول خدا کے گھرانے سے بات کی جائے تو امام حسن مجتبیٰ تھے. وہ جو ہم نے بات کی بھی، بات کی گئی جنگ کی، ہم جنگ کریں گے. امام حسین نے بولا نہیں، کیونکہ پیشن تو پہلے کر دی گئی تھی کہ دو گروہ میں صلح کی جائے گی. دو جملے پہلے بھی کہے تھے، اس میں بات کر چکے ہیں. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں نا، حضرت علی کی دو چیزیں ملی ہیں. کر رہا ہوں حضرت علی کی زندگی میں دو چیزیں ملی ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں، میں مختصر کر رہا جی ہوں کہ دو لوگوں میں صلح ہوئی. اچھا، میں آپ کے سوال کو تھوڑا نا مختصر کر کے سیدھا الفاظ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے بات نکل جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو اس کو خلیفہ بنانے کے معیار کیا تھے؟ کس کریڈیبلٹی پہ، کس ایبلٹی پہ پورا کر رہے تھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہی سمپل. اب ہم لعنت کر رہے ہیں اس کے اوپر، ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں، تو اس وقت اس کو عہدہ کس نے دیا؟ کس بنیاد پہ دیا؟ کوالٹیز کیا تھیں جو اس کو بنایا؟ سیاست تھی نا بھائی. کھڑا کس نے کیا ان کو؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک وقفہ لیتے ہیں، جبکہ وقفہ مجھے لینا چاہیے نہیں تھا یہاں پر، کیونکہ ٹاپک بڑا پیارا ہے. چلے وقفے پہ اس بات کا خلاصہ بھی لے لیتے ہیں. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا مت،